بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ کل کے سبق میں ہم نے تدلیس کے متعلق کچھ باتیں پڑھی تھیں۔ آج جو ہے وہ ہم نے حدیث مدلس اور صحیح بخاری کے متعلق کچھ چیزیں پڑھنی ہیں کہ امام بخاری نے حدیث مدلس کو کیوں ذکر کیا، تدلیس کے علاوہ غیر مدلس حدیث کو آپ نے کیوں نہیں ذکر کیا۔ اس کے بارے میں یہ ایک تحریر ہے ڈاکٹر فیض من چشتی صاحب کی، وہ تھوڑا سا ہم پڑھ لیں گے، اور انہوں نے اس میں کافی معلوماتی گفتگو جو ہے وہ تدلیس کے بارے میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ امام امام ابن حجر اسقلانی نے طبقات جو ہے وہ بیان کیے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا ہم ضمناً پڑھیں گے۔ اور ایک کتاب جو ہے اس موضوع پر پوری، وہ ہے روایات المدلسین فی صحیح البخاری جمعها تخریجها الکلام علیہ، یہ ڈاکٹر عواد الخلف کی ہے۔ تو یہ میں آپ کے گروپ میں اس کو سینڈ کر دوں گا۔ ایک طویل کتاب ہے، تقریباً 650 صفحات پر مشتمل۔ انہوں نے مدلسین کے جو 5 طبقات ہیں، ان میں سے کتنے مدلسین ہیں، امام ابن حجر اسقلانی نے 174 مدلسین ذکر کیے ہیں۔ تو یہاں پر ہر ایک مدلس جو راوی ہے ان کے بارے میں اس کتاب میں پوری بحث کی گئی ہے۔ طبقہ اولا، پھر طبقہ ثانیہ کے مدلسین جو ہیں، اور پھر طبقہ ثالثہ، اور پھر رابعہ، اور یہ سارے جو ہے وہ کے متعلق۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے امام امام سیوطی نے ذکر کی امام حاکم کے حوالے سے، کہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ اہل حجاز، اہل حرمین، مصر کے رہنے والے، اوالی، خراسان، جبال، اصبہان، بلاد فارس، خوزستان اور ماوراء النہر کے جو لوگ ہیں ائمہ، وہ تدلیس نہیں کرتے، ان سے تدلیس نہیں جانی گئی، یا وہ تدلیس کرنے والے مدلسین نہیں تھے۔ اکثر جو مدلسین ہیں وہ اہل کوفہ ہیں، اور بصرہ کی ایک جماعت بھی مدلسین کی گزری ہے۔ اور اہل بغداد جو ہے نا، اس میں بھی جو ہے وہ مدلسین نہیں تھے، سوائے ابو بکر محمد بن سلیمان باغندی الواسطی کے۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بغداد میں تدلیس کا آغاز کیا، اور پھر اہل بغداد ان کے پیچھے لگے۔ اچھا، یہاں پر ایک فائدہ انہوں نے ذکر کیا امام سیوطی نے تدلیس کے حوالے سے، کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ تدلیس بالکل ہی ناجائز ہے اور تدلیس جائز ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ استدلال کیا گیا استدل علی ان التدلیس غیر حرام، تدلیس حرام نہیں ہے، اس لیے کہ امام ابن عدی نے ایک حدیث کو کی تخریج کی ہے حضرت براء ابن عازب سے، اور وہ انہوں نے فرمایا لم یکن فینا فارس یوم بدر الا المقداد، کہ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ یوم بدر ہم میں صرف، یعنی مسلمانوں میں صرف حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ گھڑ سوار تھے، باقی سارے پیادے تھے، یعنی گھڑ سوار صرف حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب ابن عساکر فرماتے ہیں کہ یہ جو فینا کا لفظ استعمال کیا ہے، لم یکن فینا، کہ ہم میں کوئی نہیں تھا گھڑ سوار بدر کے دن سوائے مقداد کے، تو یہ جو فینا ہے اس سے مراد مسلمان ہیں، یعنی حضرت براء نے فینا سے مراد، ہم سے مراد مسلمان لیے، خود نہیں تھے۔ کیوں؟ لأن البراء لم یشہد بدرن، یہ کہ حضرت براء جو تھے وہ بدر میں حاضر نہیں تھے، یعنی بدر کی جنگ میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ اب یہاں پر حضرت براء صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدلیس کی، اور صحابی کا عمل حرام نہیں ہوتا، یعنی ارتکاب نے نہیں کیا اس عمل کا، اس لیے اس حدیث سے استدلال کیا کہ تدلیس جو ہے وہ غیر حرام ہے، یعنی یہ ایسا ناجائز عمل کذب کی طرح نہیں ہے کہ جس کو ناجائز قرار دیا جائے، یہ وجوہات ہیں۔ تو یہ امام سیوطی علیہ الرحمٰ نے یہاں پر اس کے ذکر کے فرمایا۔ اب آتے ہیں، یہ ایک اردو تحریر ہے اس کی طرف،
کہ حدیث مدلس اور صحیح بخاری. مدلس حدیث کو روایت کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں، اور جو احباب ہر بات پر صحیح بخاری سے حوالہ طلب کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو نہیں مانتے، ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ صحیح بخاری کے 80 راوی ایسے ہیں جو محدثین کے معیار کے مطابق مدلسین ہیں. یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ بخاری میں 80 راویان حدیث ایسے ہیں جو مدلسین ہیں، یعنی جن کے اندر سقط خفی ہے. یعنی ایک سقط ظاہری ہوتا ہے، ظاہراً سند ساکت ہو جاتی ہے، لیکن تدلیس کے ساتھ جو سخت ہوتا ہے وہ سقط خفی ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا انقطاع ہے جس کو آسانی کے ساتھ کوئی عام آدمی پڑھ کر جائزہ نہیں لے سکتا. ایک ماہر اور متخصص فی الفن کو ہی پتہ چل سکتا ہے کہ انقطاع سند کی نوعیت کیا ہے، کیا روایت کرنے والا اس کا شاگرد تھا یا نہیں، لقاء و سماع کا ثبوت ہے یا نہیں. تدلیس کا لفظ اندھیرے سے ہے، مراد آسانی سے انقطاع معلوم نہیں ہوتا. اسی طرح صحیح مسلم کے روات میں بھی مدلسین ہیں، مگر اس کے باوجود صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ تمام احادیث جو مدلسین روات سے روایت ہیں احادیث صحیح کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ راوی معتبر، ثقہ، احفظ اور صاحب اتقان ہیں. اور دوسرا یہ کہ صحیحین کی حجیت پر، قبولیت پر جو ہے وہ گویا امت کا اتفاق ہے. اس امام بخاری کا ان پر اعتماد ہے، اور امام بخاری اور ہمارا ان پر، امام بخاری پر اعتماد. اچھا، مدلسین کے درجات مقرر کیے گئے ہیں کہ کس کس درجے کے لوگ مدلسین ہیں. بخاری شریف میں 39 مدلسین مرتبہ اولا اور مرتبہ ثانیہ کے. اس کی بحث ہم آگے پڑھیں گے کہ مرتبہ اولا کے مدلسین اور مرتبہ ثانیہ کے مدلسین کا کیا مقام ہے، ان کا کیا حکم ہے. اور 29 مدلسین مرتبہ ثالثہ اور رابعہ کے ہیں. اور بخاری شریف کی کل احادیث کی تعداد جن میں روات مدلسین ہیں 6272 ہے. یعنی 6000 روایتیں، 7000 میں سے 6000 روایتیں مدلسین سے مروی ہیں. اگر مدلس روایت کو قبول نہ کیا جائے تو پھر تو ساری بخاری کی جائے گی، گویا ساری بخاری شریف میں تدلیس آ جاتی ہے. یعنی یہ احادیث ایسے روات سے روایت ہیں جن کے ہاں کسی نہ کسی طرف سے تدلیس ہے. مدعی کلام یہ ہے کہ تدلیس ایک ضعف اور کمزوری ہے، مگر امام بخاری اس کو خاطر میں نہیں لاتے. یعنی فی نفس سے اس میں کمزوری ہے، لیکن امام بخاری اس کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ امام بخاری کی تحقیق میں وہ سارے معتبر اور معتمد ہیں، اور تابعین اور تبع تابعین ہیں. اس تدلیس کے ضعف کے باوجود وہ تمام احادیث صحیح ہیں. سمجھانا مقصود یہ تھا کہ ضعیف ہونے کا کہیں ایک سبب یا ضعیف پڑھ لیا کہ یہ راوی مدلس ہے اور روایت مدلس ہے، اور راوی مدلس ہے اور روایت مدلس ہے، لہذا حدیث ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے. یہ جاہلانہ، ظالمانہ اور فتنہ پرور بات ہے کہ پورے دین کی بنیاد کو ہلا دینے کے مترادف ہے. اس طرح تو صحیح بخاری مسلم بھی نہیں بچ سکیں گی. اور صرف بخاری و مسلم کی بات نہیں، بلکہ مدلسین وہ جلیل القدر تابعین و تبع تابعین ہیں. اگر آپ ان کے نام سنیں تو دنگ رہ جائیں گے. ڈاکٹر فیض احمد چشتی آگے کہتے ہیں کہ پس ذوف یا اسباب ذوف اتنا ہنگامہ خیز شے نہیں کہ جو سبب جہالت بنا دیا جائے. ان چیزوں کے ازالے ہوتے ہیں، ان کے توابع اور شواہد لائے گئے ہیں. اگر ایک سند میں تدلیس تھی تو دوسری اسانید جو توابع اور شواہد کے طور پر آئی اس میں تدلیس نہیں تھی، جس کی وجہ سے اسے قبول کر لیا گیا اور وہ صحیح ہوگی. لہذا کسی ایک روایت کے حکم کے اوپر فیصلہ نہیں کرتے، ممکن ہے دوسری سند سے اس کا کچھ اور حکم ہو. اب انہوں نے ضعیف کی بقیہ 10 اقسام کا تعلق یہ انہوں نے بیان کی ہیں کہ ضعیف ہونے کے 5 اسباب کا تعلق راویوں کی عدالت سے ہے، 5 کا تعلق ضبط سے ہے. یہ ساری گفتگو اس کو ہم نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں. امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی اہل بدعت میں بھی سے بھی راوی ہو تو اس کی روایت وہ قبول کرتے ہیں،
بعض خوارج پہ پائی جاتے ہیں، بعض میں تشیع ہے، وہ بھی بخاری کے راویان میں موجود ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اہل بدعت کا قائد نہ ہو، امام مبلغ نہ ہو، فتنہ پرور نہ ہو، صرف اس راوی کا رجحان اس عقیدے کی طرف ہو، یعنی صرف اس عقیدے کی طرف، یعنی بدعتی عقیدے کی طرف مائل ہو، اس کا داعی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر صداقت انتہا دے، یعنی وہ صادق راوی ہو، اور عقیدہ دوسرا ہونے کے باوجود وہ جھوٹ کو کفر سمجھتا ہو، جیسے بعض خارجی کفر سمجھتے ہیں۔ اگر یہ دو شرطیں پائی گئیں تو ایسے راوی سے جس کے عقیدے کا تعلق مرجیہ، شیعہ اور خوارج سے ہے، ان سے بھی روایت لی جا سکتی ہے۔ امام بخاری مسلم نے بھی ایسی راویوں سے روایات لی ہیں۔ بخاری مسلم کے بعد راوی شیعہ بھی ہیں، یعنی تشیع میں پایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں۔ اب آگے آتے ہیں کہ امام دار قطنی نے بخاری کے 60 سے زائد راویوں پر ان کے مسلک کی بنیاد پر تنقید کی۔ صدیوں بعد امام ابن حجر عسقلانی نے امام بخاری کا دفاع کرتے ہوئے ان اعتراض کا رد کیا، اور مقدمہ ہدیۃ الساری میں امام ابن حجر نے 150 صفحات سے زائد صفحات پر امام دار قطنی کے کیے گئے اعتراضات کے جوابات دیے اور امام بخاری کا دفاع کیا۔ اصول حدیث کی تمام کتب میں یہ درج ہے کہ اگر ائمہ نے شیعہ، رافضی، مرجیہ، خوارج میں سے کسی کی روایت لی ہو تو دو شرائط کی وجہ سے ہی لیا ہے کہ وہ راوی عدول تھے، اور کچھ بھی ہو جائے وہ جھوٹ نہ بولتے، اور دوسرے عقیدے کے آدمی کا رجحان عقیدے میں غلط تو ہو سکتا ہے مگر وہ اپنے عمل میں متقی ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے ان سے روایات جو ہے وہ دی ہے۔ تو یہ ایک اختصار کے ساتھ گفتگو تھی۔ اب آتے ہیں طبقات المدلسین، یہ کتاب ہے، اس کا پورا نام ہے تعریف و اہل تقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، یہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ آپ نے اس میں جو ہے وہ مراتب بیان کیے ہیں تدلیس کے، 5 مراتب بیان کیے ہیں، اور ہر مرتبے میں آپ نے راویوں کی تعداد بیان کی۔ مرتبہ اولا میں 33 راوی ہیں، مرتبہ ثانیہ میں بھی 33 راوی ہیں، مرتبہ ثالثہ میں 50 راوی ہیں، رابعہ میں 12 ہیں، اور خامسہ میں 24 ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بعض لوگوں نے اضافہ کیا، اور ٹوٹل جو ہے وہ 174 ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ہم طبقات المدلسین میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو طبقات ہیں مدلسین کے، ان کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ سارے مدلسین ایک درجے کے نہیں ہیں، ومنہم المقل ومنہم المکثر، ان میں سے بعض مدلسین بہت کم تدلیس کرتے ہیں، اور بہت سے ہیں جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ان کے بین بین ہیں، نہ زیادہ نہ کم، اور کچھ وہ ہیں جو بالکل نادر کرتے ہیں، بہت کم جو ہے وہ تدلیس کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے حافظ علائی علیہ الرحمٰن نے مدلسین کے طبقات کو 5 طبقات میں منقسم کیا ہے۔ طبقہ اولا میں پہلا طبقہ ہے ان لوگوں کا کہ من لم یوسف بذالک الا نادرا جدا، کہ پہلے طبقے میں وہ ہیں جو بالکل بہت کم جو ہے وہ یہ روایت کرتے ہیں، یعنی ان کو گویا کہ شمار ہی نہیں کیا جاتا مدلسین میں، جیسے یحییٰ بن سعید انصاری، حشام بن عروہ، موسیٰ بن عقبہ، یہ وہ راوی ہیں جو بہت کم تدلیس کرتے ہیں۔ طبقہ ثانیہ میں جو ہے وہ ان ائمہ کو ذکر کیا کہ جو تدلیس کرتے ہیں، لیکن صحیح ہے نے ان کی روایتوں کو کی تخریج کی ہے، اگرچہ سما کی صراحت نہیں بھی ہے، پھر بھی جو ہے وہ ان کی روایتوں کو لیا ہے، یا تو ان کی امامت کی وجہ سے کہ وہ وقت کے امام ہیں،
یا پھر جو ہے وہ قلت تدلیس کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ وہ تدلیس صرف ثقہ سے کرتے ہیں. اس کی مثال امام زہری ہیں، سلیمان علامش ہیں، ابراہیم نخعی ہیں، اسماعیل بن خالد ہیں، سلیمان تیمی ہیں، حمید طویل ہیں، حکم بن عتیبہ ہے، یحییٰ بن ابی کثیر، ابن جرید، ثوری، ابن عیینہ، شریک، وشیم، یہ ہیں. تو یہ حکم ہو گیا ان کا کہ جو تدلیس تو کرتے ہیں لیکن ان مدلسین کی احادیث کی تخریج جو ہے وہ صحیحین نے کی ہے. بہرحال وہ روایتیں جو علائی نے کہا، فرمایا کہ صحیحین کے علاوہ جو ہیں ان میں سما کی شرط جو ہے وہ ضروری ہے. یعنی جب تک سما نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ ان کی روایت کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. تیسرا طبقہ ان کا ہے کہ جن کے بارے میں جماعت محدثین نے توقف کیا ہے کہ مدلس تو ہیں لیکن ان کی تدلیس کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو ان کے بارے میں توقف ہے. یہ طبقہ ثانیہ کے ہیں، یہ ثالثہ کے ہیں. یہ طبقہ ثالثہ کے جو مدلسین ہیں ان کی روایت کو قبول کرنے میں توقف کیا جائے گا اور ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا جب تک سما کی صراحت نہ آئے. یہ ایک جماعت کا موقف ہے. اور دوسری جماعت جو ہے انہیں مطلقاً تیسرے طبقے کے جو مدلسین ہیں ان سے بھی روایات کو قبول کیا، جیسے پہلے اور دوسرے، یعنی پہلے اور دوسرے طبقے کے جو مدلسین ہیں ان کی روایتیں مطلقاً قبول ہیں. یہ جو تیسرے والے ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے توقف کیا کہ جب تک سما کی صراحت نہیں آئے گی تب تک ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، اور بعض نے کہا کہ نہیں کیا جائے گا، جیسے حسن بصری، قتادہ، ابو اسحاق سبیعی، ابو زبیر مکی، ابو سفیان طلحہ بن نافع، عبد الملک بن عمیر وغیرہ. اور چوتھا طبقہ وہ ہے کہ ان پر اتفاق کیا گیا ہے ان مدلسین کے بارے میں کہ ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا جب تک جو ہے وہ سما کی صراحت نہ آئے. یعنی اب جب تک سما کی صراحت نہیں آئے گی ان سے کوئی بھی استدلال نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ کثرت کے ساتھ تدلیس کرنے والے ہیں اور یہ ضعیف اور مجہول لوگوں سے بھی تدلیس کرتے ہیں. کیونکہ پہلے تو تھا نا کہ یہ ثقہ سے کرتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ ثقہ، ضعیف اور مجہول لوگوں سے کرتے ہیں. لہٰذا جب تک ان کے بارے میں سما کی صراحت نہیں آئے گی ان سے جو ہے وہ ان سے استدلال نہیں کیا جائے. اس میں جو آتے ہیں ابن اسحاق آتے ہیں، سیرت نگار جو ہیں، سیرت ابن اسحاق، بقیہ، حجاج بن ارطات، جابر الجوفی، ولید بن مسلم، سوید بن سعید، یہ چوتھے طبقے کے ہیں. جب تک ان مدلسین کی سما کی صراحت نہیں آئے گی تب تک ان کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اور پانچواں طبقہ جو ہے وہ ان کا ہے کہ جو تدلیس بھی کرتے ہیں اور ضعیف بھی ہیں. ضعیف بامر تدلیس فرد حدیثہم بھی لا وجہ لہ، یعنی تدلیس کے علاوہ بھی کسی وجہ سے یہ جو ہے وہ ضعیف ہیں، لہٰذا اب ضعیف بھی ہیں اور تدلیس بھی کریں تو ان کی جو ہے وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی، جیسے ابھی جناب ابو سعید البقال وغیرہ. تو یہ 5 مراتب جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیے. اب یہاں پر پھر انہوں نے ذکر کر دیا پہلا طبقہ جو بہت کم کرتے ہیں، یحییٰ بن سعید. دوسرا وہ جو تدلیس تو کرتے ہیں لیکن صحیحین نے ان کی احادیث کی تخریج کی ہے، وہ جیسے سفیان ثوری اور ابن عیینہ، چونکہ ابن عیینہ صرف ثقہ سے کرتے ہیں. تو یہ 2 طبقے جو ہیں، طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کے جو مدلسین ہیں ان کی روایات قبول ہیں. طبقہ ثالثہ کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ توقف کریں گے جب تک سما کی صراحت نہیں آئے گی، اور بعض کہتے ہیں مطلقاً ان کی قبول کریں گے، جیسے ابو زبیر مکی. اور چوتھے کے بارے میں اتفاق ہے کہ ان کی حدیثوں کو جب تک سما کی صراحت نہیں آئے گی
قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہ ضعیف اور مجہول راویوں سے بھی تدلیس کرتے ہیں، جیسے بقیہ بن ولید۔ اور پانچویں جو ہے، جو طبقہ ہے مدلسین کا، اس کی روایت مطلقاً قبول نہیں کی جائیں گی، اگرچہ سما کی صراحت بھی آ جائے، مگر ان کی حمایت میں جو ہے وہ کوئی اور روایت آ جائے، جس کہتے ہیں نا مطابعات یا شواہد کی بنا پر، تو پھر جیسے ابن لوہیعہ ایسے راوی اگر ان کی مطابعت ہو جائے تو پھر تو ان کی بات قبول کی جائے گی، لیکن مطابعت بھی نہیں ہے، کہ توثیق بھی ان کی نہیں کر رہا، تو پھر ان کی روایت جو ہے وہ قابل قبول۔ اس پر ایک جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد صاحب اس پر ایک سوال ہے، جی یہ جو 5 طبقات ہم نے ذکر کیا آپ نے تدریس کے حوالے سے، تو اگر کوئی راوی ایسا ہو کہ جو مدلس راوی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کون سے طبقے میں ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو ذکر کیے گئے نام وہ تو مثال کے طور پر ذکر کیے گئے نا، یہ کیونکہ ظاہر ہے یہ جو اس پر حصر کتاب تو ہے نا، نہیں، اور بھی بہت سارے راوی ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا امام ابن جرسقلانی کی طبقات المدلسین، انہوں نے اس میں نام بھی لکھے تمام جو ہے نا، طبقہ اولیٰ میں 33 مدلسین ہیں، طبقہ ثانیہ میں بھی 33 ہیں، سب کے نام بھی لکھے۔ یہ ٹوٹل انہوں نے اس میں ٹھیک 174 جو ہے وہ ذکر کیے مدلسین۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جو استاد محترم، ایک سوال تو یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو 5 طبقات بیان کیے گئے ہیں، یہ احناف اور شوافع دونوں کے مطابق ہیں یا کسی ایک کی مطابق؟